السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام کاشف ہے۔ کاسٹ میری میواتی قوم کی اور میوا برادری، ٹھیک ہے۔ اور بلدیہ ٹاؤن میری عائش ہے۔ میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں۔ یوٹیوبر کہلاتا تو نہیں ابھی ہوں، کوشش کر رہا ہوں یوٹیوب ویڈیو بنانے کی۔ تو آپ لوگوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے، جو میں چھوٹی موٹی ویڈیو بناتا ہوں، جو اپلوڈ کرتا ہوں، تو اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو درگزر کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں، درگزر کرنے کا، انسان ہے، زبان ہے، زبان سلپ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ رواج ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے کہ وہ پیچھے ساری زندگی کیا کرتا ہوا ہے، کیا نہیں کرتا ہوا ہے۔ ساری زندگی اس نے دین کی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریفیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو وہ یہ سب نہیں دیکھیں گے وہ، کیونکہ حسد کا شکار ہیں ہم لوگ۔ حسد، نفرت، بغض کا شکار ہیں ہم لوگ۔ تو ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے۔ ہم ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں تو کرتے ہیں، پر ہم کسی دوسرے فرقے کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ تو جب ہم ممبر پہ بیٹھ کے کسی دوسرے مسلمان کے خلاف زہر اگلیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ تو خیر ہے، یہ لیکچر دینے کے لیے میں نہیں بیٹھا۔ نہ ہی میں کوئی مولانا صاحب ہوں، نہ ہی مجھے کچھ قرآن پڑھنا آتا ہے، ابھی سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نہ ہی میں کسی مسجد کا امام ہوں، نہ قاری ہوں۔ میں عام بندہ ہوں۔ آج سے 4 سال 5 سال پہلے کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو 12 ربیع کا مہینہ تھا، تو بیان سن رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ تو ان کا بیان سنتے سنتے دل میں کچھ اللہ کا خوف بیٹھتا ہے، نبی سے عشق محبت بیٹھتی ہے۔ تو آج سے کچھ سال پہلے میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جماعت میں گیا تو وہاں پر کچھ پولیس والے ایریا تھا، یہ اپنا لیاری کی سائڈ پہ گیا تھا، لیاری ملیر کی سائڈ پہ گیا تھا، ملیر کی سائڈ شاید۔ تو انہوں نے میرے کو داڑھی کا بولا کہ داڑھی رکھو چہرے پہ، ماشاءاللہ اچھی نبی کی سنت ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے، اور نبی کی سنت ہے، داڑھی کی سنت ہے، کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ گناہ گار بندہ ہوں میں، جیسے سب انسان جو بنا داڑھی والا بندہ ہے، ایسی ہم ہے، بس یہ نبی کی داڑھی، نبی کی سنت داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے۔ اگر کل کو مرتا ہوں تو میرے اعمال میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نیک بندہ ہوں اتنا انسان، تو میرے پاس ایک نبی کی سنت ہے، ایک چہرے میں داڑھی ہے، تو شاید یہ میری بخشش کا سامان بن جائے۔ تو یہ آپ یوٹیوب چلاؤ گے، ٹک ٹاک چلاؤ گے، میری پرانی ویڈیو ہیں جو گانوں پہ شاید بنی ہوئی ہوں گی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتا ہوں، ہمارے پیکج اس قابل نہیں ہے، ہم وہاں تک پہنچتے ہیں نا، جب تک کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کچھ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے میری۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کبھی نہ کبھی موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اس کو۔ تو میری برائے کرم اس ویڈیو کو اگنور کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ ابھی جو میں کوشش کر رہا ہوں، کوشش تو میں ولاگنگ ہی کرتا، ولاگنگ کر لوں، پر کیا ابھی کچھ ٹائم پہلے فالج کا جھٹکا پڑتا ہے، ابھی بھی اب میں بات صحیح نہیں کر پا رہا، اس سائڈ پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ مجھے رکھے گا، جب تک تو انشاءاللہ ہیں ہم۔ کوشش میری یہی ہے کہ علماء کرام سے کہ وہ نفرت، فرقہ واریت کو ختم کریں، مل جل کے ساتھ رہیں۔ ہمارے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے ہم لوگوں کو۔ ابھی حال ہی میں سیلاب آیا، آسمان سے بادل پھٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہم لوگوں کے اوپر۔ فلسطین کے حالات دیکھ لیں، کشمیر کے حالات دیکھ لیں، برما کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر طرف انسان پریشانیوں کا شکار ہے۔ غلطی کس کی؟ ہم اور آپ کی ہے۔ میں اگر نماز پڑھتا ہوں، میں اگر کسی دوسرے بھائی کو اگر ہم نماز کا بولتے ہیں پیار سے تو اس کو بری لگ جاتی ہے، نہ جانے کیوں بری لگتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نماز اپنے، میرا کیا فائدہ اس میں؟ وہ یہ سوچے ہم تو نماز کا بول رہے ہیں، نماز تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ 12 ربیع الاول جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی کہ میری امت نماز مت چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ تو ابھی 12 ربیع الاول گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں
گنتی کے نمازی مسجد میں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ رش باہر لگا ہوا رہتا ہے، مرد عورت مکس، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا، یار آپ نے کسی نے نہیں کہا ان کو، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سسٹم نکالا تو ہم ہی لوگوں نے نا، اس چیز کو ہم ہی کو روکنا ہے، ہمارے علماء کرام کو روکنا ہے۔ تو ماں بہنیں بیٹیاں جو گلی میں جاتے ہیں چھوچروپن ہوتا ہے، تو غلطی کہیں نہ کہیں ہماری ہے۔ جو چیز دین میں ثابت نہیں ہے، اسلام میں ثابت نہیں ہے، وہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیر ہے، نبی سے تو سب کو ایسا بھی نبی سے پیار کرتے ہیں۔ جب ہمارے بچے جاتے ہیں تو وہ ماشاء اللہ کیا کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی تو نبی کا میلاد ہے نا۔ نبی بھی نبی کا میلاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر مجھ کو کوئی غلطی ہو رہی ہے اس ویڈیو میں، معذرت چاہتا ہوں کہ میرے کو بولنا نہیں آتا، نام عالم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پر ہاں الحمدللہ حق کے خاطر میں کسی جاہل جو آج کل کے علماء کرام میں جو فساد پھیلاتے ہیں، ان سے میں انشاءاللہ بیٹھنے کے قابل ہوں، ان سے میں بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ جب آپ ان کو کوئی دلائل دو گے نا، وہ فالتو باتیں کریں گے۔ بٹن تھا اس دور میں، بٹن دبانا بھی دیں گا کہاں، نبی کے دور میں نہیں تھا۔ پنکھا نبی کے دور میں نہیں تھا، یہ مائک میرے ہاتھ میں ہے، یہ نبی کے دور میں نہیں تھا۔ اللہ کے بندے، آپ دین میں یہ دنیاوی بھی چیزیں کیوں لے کے آتے ہو؟ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، کوئی حد ہوتی تم لوگوں کی۔ آپ اس چیز کو سمجھو، اس چیز کو سمجھو، ٹھیک ہے۔ تو کیا بولیں، ہم کچھ نہیں بولتے۔ سمر قادری ایک مولانا صاحب ہیں، وہ تو صرف گالی والی سرکار، وہ صرف گالیاں ہی بکتے ہیں۔ شیخ عبد القادر الجیلانی، اللہ کی ولی، اتنی بڑی ہستی، ان کے نام پہ اتنی اتنی جھوٹ، اتنی اتنی بہتان، کہ وہ بچپن میں چھپن چھپائی کھیل رہے تھے، وہ جناب علی چھپ گئے کہیں، ماں کہتی بیٹا تو کہاں چھپ گئے؟ کہہ رہے میں سورج کے چھپ گیا پیچھے، سورج کے بعد چلا گیا تھا۔ اچھا، ماں نے بولا بیٹا اب جب آپ بڑے ہو گئے ہیں، کہہ رہے اب سورج میں اتنی طاقت نہیں ہے جو مجھ میں سما جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں فرمایا، یہ صرف ہمارے حلوہ خور، پیٹ خور، ان مولویوں نے یہ سب باتیں فتنہ پھیلایا ہوا ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے سے درود شیخ پاک، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی سے درود، اللہ معاف کرے، درود ہم پیارے نبی پہ بھیجتے ہیں، آپ لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے بھی بنا دیا یار۔ مطلب ہم لوگ کس طرف چل رہے پتہ نہیں، جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے پیچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں کچھ عقل سے کام لو یار، کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ من ربو کا قبر میں سوال کیا جائے گا ہم لوگوں سے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا آخری نبی کیا ہے؟ ہمیں یہ جواب دینا ہے، ہمیں یہ نہیں دینا گوشت پاک بچا لے گا، فلاں بچا لیں گے۔ اللہ کے بندے، ہمارے صرف اللہ ہمیں بچائے گا، اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچائے گا۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، یہی ہمیں بچائے گی۔ یار کس طرف چل رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی سمجھائے تو ان کو برا لگ جاتا ہے۔ خواجہ بابا کی دیکھ گھمائی جا رہی ہے، دیگیں گھمائی جا رہی ہیں، نماز سے کوئی فکر نہیں ہے۔ خدا کی قسم شرط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ایک ایک کی بندے کی ویڈیو بنا سکتا ہوں جس کے گھر میں یہ سب سے اونچا جھنڈا لگا ہوتا ہے ربیع الاول کا، ٹھیک ہے، اور یہ خواجہ بابا کی دیگ ہوتی ہے۔ آپ ٹرائی کریں، نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ، یار آپ نماز تو پڑھو۔ نماز نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، آپ کن چیزوں میں لگ گئے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ کے بندے، ہر سال کچھ نہ کچھ نیا سسٹم مارکیٹ میں آ رہا ہے، ہر سال کچھ نہیں کچھ نیا آ رہا ہے مارکیٹ میں۔ قرآن کھولو، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے، پر قرآن پہ تو اور ہی نہیں کرنا نا۔ کہنا ہے کہ ہمارے بابا نے جو بول دیا، ہمارے مولوی نے جو بول دیا، ہمیں صرف وہ بات ماننی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کچھ نہیں کرنا، وہ دنیا جائے بھاڑ میں، جو ہمارے امام نے بول دیا میں وہ کرنا ہے۔ سچائی کی طرف تو لوگ دنیا جا ہی نہیں رہی ہے، چاہے میں بھی ہوں، ہم بھی کسی غلطی میں ہوں تو ہمیں بھی سمجھائیں، ہماری بھی اصلاح کریں۔ پر پڑھا لکھا نہیں ہوں میں، اللہ کا شکر ہے پڑھا لکھا نہیں ہوں، چلو اچھا ہے، وہی پڑھے لکھے ہوتے نہ آج کہاں پہنچ ہوتے، ہم اپنے آپ کو ان پڑھ جاہلی سمجھتے ہیں۔ پر کیا صبح کے ٹائم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اس میں تلاوت میں جو کہا جاتا ہے نا الحمدللہ وہ سنتے ہیں کہ میرے رب کی ذات ہے۔ اس قرآن کی تلاوت میں سورہ یونس ہو گیا، بہت سی صورتیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے، بتوں کو توڑا۔ یار بتوں کی پوجا کرتے ہمارے مسلمان بھائی بھی یہ کر رہے ہیں۔ ایک ہندو کا شکوہ تھا، ہائے ہائے کیا بولوں، ایک ہندو کا شکوہ تھا کہ ہم کریں تو کافر، تم کرو تو مسلمان، یعنی کہ ہم مزارات پہ جاتے ہیں، وہ مندر جاتے ہیں، وہ بھی چڑھاوا کرتے ہیں، ہم بھی چڑھاوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی سال میں کوئی نہ عرس مناتے ہیں، ہم بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔
تو یار اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بندے، آپ جاؤ دعا کرو بس واپسی آ جاؤ، وہاں وہاں بہنیں جا رہی ہیں، اتنی ویڈیو دیکھتے ہیں، چھلانگیں کھا رہی ہیں، کلا بازیاں کھا رہی ہیں، مطلب ہو کیا رہا ہے ہم لوگوں کو؟ سمجھنے کی بات ہے، فکر کریں آخرت کچھ بھی نہیں جائے گا۔ کوئی بھی بھائی ہے جو پیچھے واہ واہ کرتے ہیں سبحان اللہ بول رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے بات دماغ میں آ بھی رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے؟ صرف پانچوں ٹیم کی بات نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، تمام علماء کی قدر کریں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دھوموں کی طرح پیچھے نہیں پڑ جاؤ، جیسے ہمارے آج کل مسجدوں میں لکھا ہوا ہے حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، ٹھیک ہے؟ اگر کسی، بس کیا بولیں یار، کتنے شکوے گلے ہیں ہم سے بھی، اب اپنی ہماری تبلیغی جماعت میں ہزاروں فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 100 سال پہلے تبلیغی جماعت آئی ہے اور اپنے ہی مسلک کے کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ جماعت کو غلط بولنا، اللہ کے بندے دین کا کام کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے وہ؟ وہاں جا کے بندہ کیا سیکھتا ہے؟ مثال دے رہے، میرے پاس موبائل ہے، 3 دن جماعت میں چلا گیا، میں 3 دن موبائل میں نہ گانے دیکھوں گا، نہ فلمیں دیکھوں گا، نہ ڈرامے دیکھوں گا، نہ وہ فالتو حرکتیں کروں گا، وہ گناہ سے تو بچاؤں گا، اس گناہ سے تو بچایا ان لوگوں نے 3 دن میرے کو۔ بات کو سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو، بلا وجہ کہ اس نے آج تک کیا کیا، اس جماعت نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ پھر اب اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، فیضان مدینہ مدنی چینل بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی، کہنے کا مقصد یہ صرف یہ کہنا کہ ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں، دوسرے تو گھاس چل رہے ہیں، جو 100 سال پہلے جماعتیں آئیں وہ تو انہوں نے کچھ کرا ہی نہیں ہے، ایک دوسرے پہ تہمت بازیاں، کفر کے فتوے، فلاں کافر ڈھمکانا کافر۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے نا، ایک بات یاد رکھنا، ہماری ساری اکڑ نکل جائے گی جب قبر کے اندر جائیں گے۔ شرم کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، ڈوب مر جانا چاہیے، ایسی ایسی حرکتیں ایک دوسرے کو کافر، کوئی بریلوی کوئی دیوبندی کی مسجد میں جاتا، دیوبندی بریلوی کی مسجد میں جاتا، خیر ہم تو دیوبندی الحمدللہ ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی میں اگر 100 برائیاں نا ایک خوبی ملتی ہے، اس خوبی کو فالو کرو، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے یہاں تو حد ہوتی ہے یار، تو استغفر اللہ، مولوی زہر اگلتے ہیں، ہر مولوی کے نہیں کہہ رہا، بہت اچھے اچھے انسان ہیں دنیا میں، پھر میرے کو بیسٹ مولانا ترجیم صاحب لگتے ہیں، اور بھی بہت ہیں، مفتی طارق مسعود ہیں، بریلوی میں چل قادری پیر حضرت ثاقب ہے، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں دنیا میں، اچھے لوگ ہیں تو دنیا چل رہی ہے۔ مقصد سے کہنے کا یہ، میں نے یوٹیوب چینل چھوٹا سا بنایا ہے، میرے کو واچ ٹائم کمپلیٹ چاہیے، کمپلیٹ کر دیں آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ویڈیو مجھے بنانا نہیں آتی، میں کوشش کروں گا جو ٹوٹی پھوٹی جو ویڈیو بناتا ہوں تو وہ کروں، کیونکہ ہم کرتے ہیں زری کا کام، کڑھائی کا کام۔ تو 4 میری بہنیں تھیں، ان کی شادی میں نے لیا تھا قرضہ، بہنوں کی شادی میں لیا میں نے قرضہ، اب میری دیہاڑی اس ٹائم 600 روپے تھی، 600 روپے بہنوں کی شادی کے لیے 50 اس طرح کر کے 1,80,000 کے قریب قرضہ ہے سیٹ کی طرف۔ اب سیٹ صاحب یہ بولتے ہیں کہ قرضہ اتارو، قرضہ اتارو، میں آپ کی دیہاڑی بڑھا دوں گا۔ بچپن گزار دیا، عمر گزار دی ہے، کوئی کسی کا نہیں دیکھتا، نہ کوئی کسی کے بارے میں سوچتا ہے، انسانیت تو مر چکی ہے، جیسے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو حاجی سمجھتا ہے، نمازی سمجھتا ہے، دیندار سمجھتا ہے۔ آپ کسی کو نماز کا بول دو تو دکھلاوا کر رہی ہے، آپ کسی کو روزے کا بول دو دکھلاوا کر رہی ہے۔ اللہ کے بندے، تم اللہ تعالیٰ کو کیا پیسوں سے خریدنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تم پیسوں سے خریدنا چاہتے ہو؟ کچھ شرم کرو، کچھ عقل کرو، مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ خیر ہے، غریب بندے، فالج کٹے ہو گیا، دل کا مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پتا نکل گیا ہے، بہت سی بیماریاں ہیں، اللہ پورا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری کرنے والی ہے۔ تو صرف قرضہ اتاریں گے، اپنی جان چھوڑاؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو غریبوں کو خون چوستے ہیں، کام تو وہ بھرپور لیتے ہیں پر آمدنی کو کم ملتی ہے، کیوں؟ قرضہ لے کے پھنسے ہوئے ہیں، مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق نے، قید تھے وہ، ٹھیک ہے، حضرت بلال، تو ان کو رہا کروایا، کیوں؟ قید تھے وہ، بیچارے پریشانی میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کام کیا۔ آج کوئی عالم یا کوئی یہ کام نہیں کرتا، وہ ان کو صرف روڈوں پہ کھانا کھلانا، دے کے کھلانا، دے کے گھمانا، لائٹیں بتیاں لگانا، اگر کوئی مزدور کوئی غریب کی مجبوری کی مدد نہیں کرنی ہے، کوئی کسی قید میں پھنسا ہو، کسی پریشانی میں پھنسا ہو، یہ کام نہیں کرنا، وہ دکھلاوا ہے، دکھلاوا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، دبا کے دکھلاوا چل رہا ہے، کوئی مولانا ہو کوئی بھی ہو، سب مولانا کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے لوگ بھی ہیں سوشل میڈیا پہ دبا کے ویڈیو، ہاں بھائی ہم نے اسلام میں یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ جب کوئی کسی غریب کے پاس چلا جائے گا، اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم لوگوں کو، ہم لوگ نہ جانے کہاں جا رہے ہیں، دین سے دور، نماز سے دور، ہر چیز سے دور۔ میں بھی گناہ گار ہوں، میرے لیے دعا کریں۔
میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک میں انصاف کرنے کی ہم لوگوں کو ہم کوشش کریں، ہم لوگ ٹھیک ہے حق کے ساتھ کھڑے ہوں، ڈرو کبھی نہیں، مر کے ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ان کو بھی جواب دینا ہے، ان کو یہ نہیں من ربو کا وہ اس پاک کا دھو بھی ہوں، من ربو کا وہ اس پاک کا دھو بھی ہوں۔ یہ کیا بات کر رہے ہو یار، تم کو اس سوال کو جواب تو دو، قبر میں یہ تھوڑی کہنا ہے، قبر میں تو بولنا ہے کہ